دیکھو وقت عالم ہے حضرت کے گھر آنے والے کیا ستم سہتے امت کے بچانے والے کیا ستم سہتے امت کے بچانے والے کیا ستم سہتے امت کے بچانے والے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والنار للعاصين والملحدين. الصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي المكي المدني على ابته التهامي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الصادق عليه الصلاة والسلام من أراد به الله خير قذف في قلبه حب الحسين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. تو یا تو خود صحابہ یا صحابہ کے بیٹے قتل حسین اور آج بھی آپ دن بھر نماز پڑھی سارا کام کرنا چھوڑ دیے پہاڑ کی چوٹیوں میں چلے جائے روڈ پر گھیر لیجیے اور نماز کہیں سے کافی ہمیں کو فتوا ہے بھائی یہ لوگ کافی ہو گئے نماز پڑھو آپ ایسی امید کرتے ہیں نہیں کوئی نہیں کرے گا بڑا اچھا نماز
بڑے 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 یہ لوگ نماز فرض کیا ہے؟ محرم کا چاند آنے سے پہلے واٹس ایپ پر میسیج ایکٹیو یہ حرام یہ دیا کیوں؟ حسین اس لیے کہ حسین تذکرہ قتل کو ظاہر کر دیتا ہے. حسین مجرمین کو پس پردہ چھپنے نہیں دیتے. علی کا قاتل چھپ جائے گا, زہرا کا قاتل چھپ جائے گا, پیغمبر کا قاتل چھپ جائے گا, حسن کا قاتل چھپ جائے گا, لیکن حسین کا قاتل چھپ نہیں پاتا. کیوں؟ یہ تو تذکرہ حسین. اور جب تذکرہ حسین ہوگا تو دو چیزوں کا ذکر ہوگا, قتل ہونے والوں کا اور قتل کرنے والوں کا. اور جب قتل کرنے والوں کا ذکر ہوگا تو کچھ لوگوں کے دل میں چبھن ہوگی. بھائی قتل کیے ہم, رو رہے ہیں ہم, لیکن پیٹ میں درد آپ کو ہو رہا ہے. بے چینی آپ کو ہے. یہ بے چینی یہ بتا رہی ہے کہ دال میں کچھ کالا, اس لیے کہ روایت ہے کہ کوئی بھی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم اہل بیت کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو. بغیر اہل بیت کی شفاعت کے نجات نہیں ملے گی. جنت کے سردار عجیب فلسفہ ہے. اچھا ہی بتائیے ایک بار سلوات پڑھی محمد. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے. یا علی انت قسیم النار والجنہ. اے علی آپ جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے. حب علی جواز للجنہ. علی کی محبت جنت کا پاسپورٹ. نہیں کوئی جنت میں داخل ہوگا الا من کتب علی الجواز. جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا مگر یہ کہ جس کے لیے علی نے ویزا بنا کے دیا ہو, سائن کیا ہو. علی نے جس کے لیے لکھا ہو یہ جنت میں جائے. ایک روایت آپ کو سناتے ہیں. آج کل واٹس ایپ پہ بھی پھر رہا تھا, آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا کہ نہیں دیکھا. ایک صاحب نے خواب میں دیکھا تھا یزید. صلوات پڑھی محمد والے. اچھا معاملہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں کا خمیر ہوتا ہے وہیں جا کے سیٹ. صلوات پڑھی. جہاں کی مٹی ہوتی ہے وہی ملتی. کچھ نہ کچھ جینیٹک پرابلم ہوگا جو خواب میں ان کے آ رہے ہیں. صلوات پڑھیں ایک بار اور محمد. اللہ نہ دنیا میں دکھائی دیتا ہے نہ آخرت میں دکھائی دیتا ہے. یہ عقیدہ. جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں.
اس لیے کہ جو دکھائی دیتا ہے وہ محدود ہے. دکھائی دینے کے لیے ہیکل ہونا چاہیے، جسم ہونا چاہیے، اور جو جسم ہوگا وہ محدود ہوگا. جو محدود ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا. یہ ہمارا عقیدہ. ایک روایت سناتے ہیں آپ کو. قیامت میں اللہ چرخ چہارم پر اترے گا اور کرسی پہ آ کے بیٹھے گا اور کرسی چرمرائے گی. اس میں بیٹھنے کی وجہ سے وزن چیز، کسی کمزور چیز پر وزن چیز اگر رکھ دی جائے تو آواز ہوتی ہے، وہ آواز. اور یزید کرسی کے نیچے جا کے چھپ جائے گا، اللہ کا پیر پکڑ لے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ اس کو معاف کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے جنت میں بھیج دے گا. یزید کو معاف کرانے کے چکر میں اللہ کو عادل نہیں مانا. اصول دین کتنے؟ 5. اول توحید، دوسرے عدل ہے. چونکہ یزید کو بخشوانا ہے تو عدل اگر مان لیں گے تو یہ بخشا نہیں جائے گا. عدل مانے تو یہ بخشا نہیں جائے گا. اس کو بخشوانا ہے تو عدل کو چھوڑنا پڑے گا. اس کے بخشوانے کے چکر میں اللہ کو ظالم مان لیا لیکن ان کو بخشوا کے چھوڑیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ بخشا جائے گا کہ نہیں بخشا جائے گا؟ اللہ کو ظالم ماننے کے جرم میں آپ جہنم میں چلے جائیں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اللہ کو جسم بھی بنا دیا، اللہ کو کرسی پہ بھی اتار دیا، اللہ کو بیٹھال بھی دیا، چرمرانے کی آواز بھی سن لیا، اور یزید کو بخشوا بھی دیا، اور اسی جنت میں بھیج دیا جس کے سید و سردار حسن اور حسین ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. جب اہل بیت سے دور ہو جاتا ہے آدمی تو بالا خانہ خالی ہو جاتا ہے. یہ اہل بیت سے دوری کا من اراد الحکمت فلیحب اہل بیتی. جو حکمت چاہتا ہے وہ میرے اہل بیت سے محبت کرے. اہل بیت وہ عظیم ذات کا نام. حسین اس عظیم ذات کا نام. حسین عام انسان کا نام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اچانک رونما ہونے والا مسئلہ تھا، بلکہ روایتوں میں ہے کہ اللہ نے انبیاء کے سامنے اس امتحان کو پیش کیا. انبیاء کی ہمت نے دم توڑ دیا کہ یہ ہم سے نہیں سہا جائے گا. آپ کی خدمت میں گزارش کریں. جناب ایوب کے صبر کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. جناب ایوب کا صبر کہاں ٹوٹا؟ جب ان کے گھر کی عورتوں کو لوگوں نے روک کر کے بے عزت کرنا چاہا، وہاں جناب ایوب کا صبر ٹوٹا. روایتیں کیا کہتی ہیں؟ حسین کا بچپنا ہے، پیغمبر کے سامنے ہیں، یہ بیٹا حسین 3 دن کی بھوک اور پیاس ہو، نانا مجھے منظور ہے. یہ بیٹا چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس ہوگی، نانا مجھے منظور ہے. یہ بیٹا جوان بیٹے کے سینے سے برچھی نکالنا ہوگا، نانا مجھے منظور ہے. یہ بیٹا 6 مہینے کے بچے پر کے گلے پر تیر دیکھنا پڑے گا، نانا مجھے منظور ہے. ایک ایک بات کو پیغمبر کہتے جاتے ہیں.
حسین کہتے جاتے ہیں منظور ہے منظور ہے منظور ہے۔ ایک مرحلہ وہ آیا کہ جہاں حسین جیسا غیرت مند امام خاموش ہو گیا۔ اے بیٹا، ماں بہنوں کے سر سے چادریں چھین روایتیں کہتی ہیں کہ وہاں حسین خاموش ہو گئے۔ زینب اولیاء مقام پیچھے کھڑی ہیں، کہا بھیا قبول کر لے، بہن تیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بیٹا حسین، جوان سال بھائی کی شانے کھڑا ہو جائیں گے، جوان سال بھائی کا غم دیکھنا پڑے گا۔ نانا تیار، نانا ہمارا کون بھائی؟ ایسا بھائی جس کو حسین لشکر دے کر، ایسا بھائی کہ جس کو علی جیسے نے دعا کی کر کے مارا۔ آپ کی خدمت میں گزارش کریں، بس چند لمحے چند مصیبتوں کو سن لیجئے، اس کے بعد ختم و دعا۔ عباس حسین کے لیے کتنی اہمیت رکھتے ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 4 شخصیتیں حسین کے پاس ایسی تھیں کہ اگر حسین ان چاروں کو ایک جگہ جمع کر دیتے تو کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی۔ بڑے سے بڑے لشکر کو حسین ان 4 شخصیتوں کے ذریعے فتح کر سکتے۔ مسلم ابن عقیل، عبداللہ بن جعفر طیار، محمد حنفیہ، ابو الفضل عباس، یہ 4۔ لیکن آپ ذرا محسوس کریں کہ ان 4 میں سب سے زیادہ بھروسہ حسین کو عباس پر، کسی کو ساتھ نہیں دیا۔ شجاعت میدان جہاد میں تلوار چلا لینے کا نام نہیں ہے، شجاعت طاقت ہوتے ہوئے بھی اپنے امام کے حکم کی اتباع کرنے کا نام۔ کیسا بھائی ہے؟ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تاریخ میں لکھا ہے کہ شمر نے امان نامہ بھیجا تھا۔ یہ امان نامہ شمر نے نہیں بھیجا تھا، یہ امان نامہ ابن زیاد سے لکھوا کے لایا تھا کوفے سے۔ کیوں لکھوا کے لایا؟ کیا وجہ تھی لکھوا کے لانے کی؟ شمر وہ ہے کہ جو جنگ صفین میں علی کے ساتھ تھا، جنگ صفین میں عباس کی لڑائی کو دیکھا تھا۔ امیر المومنین نے اپنی ذرا 12-13 سال کی عمر تھی حضرت ابو الفضل عباس کی جنگ صفین میں، اپنی ذرا، اپنی خود، اپنی تلوار دے کے بھیجا۔ 12-13 سال کی عمر میں قد و قامت ایسی تھی کہ علی کی ذرا، علی کی خود، علی کی تلوار چلانے کے لائق تھے۔ اور جس انداز میں امیر المومنین جنگ کرتے تھے، اسی انداز میں ابو الفضل عباس جنگ کر رہے تھے۔ جنگ صفین کا واقعہ ہے کہ جب ابو الفضل عباس نے تیغ زنی کرنا شروع کیا ہے تو اہل شام کے لشکر میں یہ غوغا اٹھ رہا تھا کہ علی نے دھوکہ دے دیا۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے میدان میں، اور علی میدان میں اتر آئے۔ علی آ گئے، علی آ گئے، علی آ گئے کا نعرہ بلند ہو رہا۔ جب عباس واپس آئے ہیں تو امیر المومنین نے چہرے سے نقاب ہٹائی۔ شمر کو یہ پتا تھا کہ اگر عباس جنگ کریں گے تو ان سے کوئی نجات نہیں پائے۔ شمر کوفے سے نکلتے ہی وقت اس نے ابن زیاد سے امان نامہ لکھوایا تاکہ ہم عباس کو
دھوکے کے ذریعے سے اپنی طرف یعنی حسین سے جدا کر دیں گے. لیکن کیا یہ ممکن تھا کہ عباس لعنت ہو تجھ پر اور تیرے عمل نامے پر؟ ایسی شجاعت اور ایسی بات اور کتنا ناز تھا. یہ مشہور بات تھی، مدینے میں مشہور تھی، لوگوں میں مشہور تھی. آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ جب 28 رجب کو یہ قافلہ نکلا ہے، کچھ دور پہنچا تھا کہ کسی نے آواز دی کہ قافلہ روک دیا جائے. قافلہ رک گیا. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ عباس کو ام البنین نے بلایا ہے. ابوالفضل عباس واپس آئے. کہا اماں آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا. کہا ہاں بیٹا رخصت تو کر دیا تھا، لیکن میں تمہیں کچھ یاد دلانے کے لیے میں نے واپس بلایا. کہا اماں کیا بات، کس لیے واپس بلایا، کیا یاد دلانا چاہتی؟ کہا عباس تمہیں معلوم ہے تیرے بابا علی نے تجھے کس لیے مانگا؟ کہا مجھے معلوم. کہا عباس ایسے نہیں، میرے ساتھ ہاتھ پکڑا عباس، قبر پیغمبر پر آئے. کہا عباس ایک ہاتھ قبر پیغمبر پر رکھو، ایک ہاتھ میرے سر پر رکھو. قسم کھا جب تک تمہاری جان میں جان رہے گی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑو. کہا اماں قبر پیغمبر کی قسم، اماں تیرے سر جب تک میری سانس میں سانس رہے گی اپنے آقا و مولا کو تنہا نہ چھوڑو. اللہ اکبر. آپ کی خدمت میں گزارش کروں بس چند جملے. وہ منزل بھی آئی کہ جب عباس رن کے لیے جا رہا. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ بچوں تک بھی بہت زیادہ بھروسہ تھا، کانفیڈنس تھا. مقاتل لکھتے ہیں کہ جب عباس، میں ساری باتوں کو چھوڑ کر کے، جب عباس مقتل کی طرف جانے لگے تو جناب سکینہ ایک ایک خیمے میں جانے لگی. اے بچوں آؤ، اپنے کوزوں کو لے کے آؤ، اب میرا چچا جا رہا ہے، اب تمہاری پیاس زیادہ دیر تک نہیں گئی، میرا چچا پانی لے کے آئے. بس میں صرف اشارے آپ کی خدمت میں، آپ نے مصیبتیں سنی ہیں، کوئی نئی مصیبت میں نہیں پڑ رہا. عباس پر کتنا بھروسہ تھا لوگوں کو، صرف یہ میں بتانا چاہتا ہوں. بچوں کا عالم یہ ہے کہ سارے بچوں کو شہزادی نے جمع کر لیا کہ اب میرا چچا جا رہا ہے، آپ پیاس زیادہ دیر تک نہیں رہے، میرا چچا پانی لے آئے. رخصتی کا جب معاملہ آیا، جناب زینب علیہ مقام کی خدمت میں آئے ابوالفضل عباس، شہزادی میں جا رہا ہوں. کہا عباس ایک واقعہ سنانا چاہتے. کہا شہزادی کیا ہے؟ کہا کہ ایک مرتبہ میں اپنے بابا کی آغوش میں بیٹھی، میرے شانے سے ردا ہٹ گئی، میرا بابا میرے بازوؤں کو چھونے لگا. میں نے بابا سے پوچھا کہ بابا میرے بازوؤں کو کیوں چھونے؟ بابا نے کہا کہ زینب تمہارے انہی ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی. بابا نے کہہ دیا تھا، میں نے سن لیا تھا، لیکن جب میں تمہیں دیکھتی تھی تو سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں، اس کی بہن کے بازوؤں میں رسیاں کون باندھ سکتا؟ اے عباس اب تم جا رہے ہو، اب ایسا لگتا ہے کہ زینب کے بازوؤں میں رسیوں کے بندھنے کا وقت قریب آ رہا ہے. اللہ اکبر. خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم اہل بیت کی. روایتیں یہ کہتی ہیں
عباس جس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے اس گھوڑے پر عام انسان کو سوار ہونے کے لیے 2 رکاب کا استعمال کرنا پڑتا تھا۔ اس گھوڑے کی خاصیت یہ تھی کہ عرب کے جوان جب اس پر سوار ہوتے تھے تو وہ گھوڑا جب دوڑتا تھا تو اپنے سر کو بلند کر لیتا تھا اور پونچھ کو بلند کر لیتا تھا، بیچ میں بیٹھا ہوا سوار دکھائی نہیں دیتا تھا۔ لیکن عباس اس ابوہت و عظمت، اس قد و قامت کے انسان تھے کہ جب اس گھوڑے پر بیٹھتے تھے اور وہ دوڑتا تھا تو سینے سے اوپر دکھائی دیتے تھے، اور عباس کے قدم زمین پر خط کھینچتے تھے۔ 10,000 کا لشکر نہر پر صرف اس بات کے لیے تعینات کیا گیا تھا کہ خیام حسینی میں پانی نہ جائے۔ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ابوالفضل العباس گئے، نہر میں اپنے گھوڑے کو ڈالا اور مشک سکینہ کو بھرا۔ جب تک عباس مشک بھر رہے تھے، روایتیں کہتی کہ سوکھا ہوا مشک تھا، سوکھے ہوئے مشک کو بھرنے کے لائق بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ کچھ دیر اس کو پانی میں بھگایا جائے تاکہ وہ نرم ہو اور پانی بھرنے کے لائق ہو۔ سارے مقاتل پڑھ لیجئے، کہیں یہ ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ عباس جب پانی بھر رہے تھے تو کوئی تیر ان کی طرف آیا ہو۔ تو آخر یہ 10,000 کا لشکر جو تیر انداز لگا ہوا تھا، اس نے تیر کیوں نہیں مارا؟ جواب سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں ہو سکتا کہ عباس کی ابوہت اور ہیبت، عباس کا خوف اتنا زیادہ طاری تھا کہ جیسے ہی فوج اشقیاء نے عباس کو آتے ہوئے دیکھا، بوکھلاہٹ میں اتنا دور بھاگے کہ اب جب ہوش و حواس ان کے ٹھہرے تو عباس ان کی تیر کی رینج سے دور گئے۔ اور آپ کی خدمت میں گزارش کر دیں، عباس سے کتنی دشمنی تھی۔ ظالم کہتا ہے، خود یزیدی فوج کا جو کمانڈر ہے، 4,000 تیر اندازوں کا کمانڈر تھا، اس کا کہنا ہے کہ میں نے جب دیکھا کہ عباس مشک سکینہ بھر کر کے تیزی سے خیام حسینی کی طرف جا رہے ہیں، میں نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ 4,000 تیر آنے واحد میں عباس کو نشانہ بنایا۔ اللہ اکبر۔ وہ ملعون کہتا ہے کہ عباس کے تنہا جسم پر 4,000 تیر نشانے پہ جا رہے تھے، سارے تیر کو عباس اپنے بدن پر روک رہے تھے، مشک سکینہ کو اپنے سینے سے لگائے دیے، بڑی تیزی سے خیام حسینی کی طرف جا رہے۔ میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ عباس کی روح مشک سکینہ میں ہے، مشک کو نشانہ بناؤ۔ کہا کہ جب مشک کو نشانہ بنایا، ایک تیر مشک سکینہ پر لگا، پانی بہنا شروع ہو گیا۔ جیسے جیسے پانی بہنا شروع ہوا، عباس کی طاقت گھٹنے لگی۔ کچھ دور چلے تھے کہ اپنے رہوار کو روک دیا، کہا کہ مجھے واپس لے چلو مقتل کی طرف، مجھے خیام کی طرف نہ لے چلو۔ اللہ اکبر، بس ایک مصیبت ازادار ہو۔ روایتیں کہتی ہیں کہ جب عباس واپس مقتل کی طرف چلے، دونوں شانے کٹ چکے تھے، ایک تیر آیا جو آنکھ میں پیوست ہوا۔ میرا مولا ہاتھ نہیں تھا، تیر کیسے نکالے؟ مقاتل لکھتے، حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ عباس نے اپنے دونوں زانووں کو اٹھایا، چاہا کہ تیر کو اپنے زانووں میں دبا کے سر کو کھینچ لے۔ ابھی سر جھکایا تھا کہ ایک ملعون نے ایک گوز مارا، سر پارا ہو گیا۔ گھوڑے سے زمین کی طرف چلے، آواز دیا، آقا آقا میری مدد کو آئیے۔
حسین آئے، حسین آئے۔ عباس کے سرہانے پہنچے، ایک آواز دی، مولا جب میں آیا تھا اس دنیا میں سب سے پہلے میں نے آپ کے چہرے منور کو دیکھا تھا، چاہتا ہوں کہ جاتے وقت آپ کی زیارت کرتا ہوا چلا جاؤں۔ کہا میرے بھیا حسین میں ہوں سامنے کھڑا ہوں۔ کہا آقا ایک آنکھ میں تیر پہ بست ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ روایت راوی کہتا ہے کہ حسین بیٹھ گئے، اپنے دامن سے عباس کی آنکھوں کا خون صاف کرنے لگے، آنکھوں کا خون صاف ہوا۔ عباس نے چہرے پر نور حسین کو دیکھا، اللہ اکبر، ایک آواز حسین نے دی، کہے میرے بھیا عباس زندگی بھر مجھے آقا کا ایک بار مجھے بھائی کہہ دو۔ عباس نے ایک مرتبہ آواز دی، بھیا حسین، یہ کہنا تھا کہ ہچکی آئی، روح کب سے انسلی سے پرواز کرنے لگی۔ صاحب اسرار الشہادہ حسین کی مظلومیت اور مجبوری کو یوں تحریر کرتے ہیں، کہتے ہیں حسین کے سامنے جب جوان بھائی مرنے لگا، حسین سے کچھ نہ بن پڑی تو اپنے ہاتھوں کو ملتے تھے، اپنے سینے پر مارتے تھے، کبھی آسمان کو دیکھتے تھے، کبھی عباس کو دیکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اے آزادارو بس دو جملے اور سن لو، چہلم قریب آ رہا ہے۔ روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب قافلہ واپس آیا جناب زینب علیہ مقام نے سید سجاد سے کہا، اے سید سجاد میرے بھیا حسین کی، میرے بھیا عباس کی قبر پر مجھے لے چلو۔ سید سجاد جناب زینب کے ہاتھوں کو پکڑے ہوئے ایک قبر کے پاس لائے، کہا پھوپھی اماں یہ چچا عباس کی قبر ہے۔ شہزادی دیکھ کے رونے لگی، کہا کہ اے سید سجاد یہ تو کسی بچے کی قبر ہے، میرے بھیا کا قد و قامت ایسا نہیں تھا، یہ تو بہت چھوٹی سی قبر ہے۔ آواز دیا سید سجاد نے کہ اے پھوپھی اماں جب میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا، دشمنوں نے میرے چچا کی میت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اتنی تلواریں ماری ہیں کہ میرے چچا کا جسم نازنی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تھا، میں نے ایک چچائی میں جمع کر کے اپنے چچا کو یہاں دفن کیا ہے، یہ میرے چچا پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت اتحاد ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ اے میرے اللہ تجھے واسطہ اہل بیت اتحاد کا حاضرین کی جملہ مرادوں کو پورا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے ان مجلس و ماتم و نوحہ و گریہ میں خلوص عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے اس نوحہ و ماتم و گریہ و عزا کو ہمارے زمانے کے امام کی خوشنودی کا ذریعہ قرار فرما۔ ہمارے اس مجلس و ماتم و نوحہ و گریہ سے خدا قلب ناظرین حضرت زہرا کے سکون کا باعث قرار فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ غم حسین برپا کرنے شرکت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے زمانے کے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، ان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے سچے غلاموں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وعلم حسین۔
بابا مجھے یاد آتے ہیں، بھائی چہرے پہ میرے آنسو بکھر جاتے ہیں، شمر جب مارتا ہے اس کو تماچا عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، کے دریا سے اسے دے دو دلاسا عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، کے دریا سے اسے دے دو دلاسا عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، یاد کر کے وہ تجھے عاشقوں سے منہ دھوتی ہے، نام لے لے کے تیرا ہائے بہت روتی ہے، نام لے لے کے تیرا ہائے بہت روتی ہے، اس کا رونا مجھے دیکھا نہیں جاتا عباس، کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، دوڑتے دوڑتے وہ خاک پر گر جاتی ہے، امو آ جاؤ میرے ہائے یہ چلاتی ہے، امو آ جاؤ میرے ہائے یہ چلاتی ہے، تیری فرقت نہیں اب اس کو گوارا عباس، کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، اس کی بیتابی میرے قلب کو تڑپاتی ہے، پیاس جب لگتی ہے بے چین وہ ہو جاتی ہے، پیاس جب لگتی ہے بے چین وہ ہو جاتی ہے، شدت پیاس سے مرجھایا ہے چہرہ عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ عباس، اب آغوش میں اب اس کو اٹھا لے بھائی، تیری شیدائی تیری جان تیری گودی کی پلی، تیری شیدائی تیری جان تیری
کو سکینہ آباد، یاد کرتی ہے بہت تم کو سکینہ آباد، عرش یہ سنتے ہی رونے لگا عباس کا سر، کیونکہ نظار سے گرا جلدی ہوئی ریتی پر، کیونکہ نظار سے گرا جلدی ہوئی ریتی پر، تڑپتے ہوئے زینب نے پکارا آباد، کرتی ہے بہت تم کو سکینہ آباد۔ دعویٰ کیا خدا نے جو اس کی ہے یہ دلیل، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، دعویٰ کیا خدا نے جو اس کی ہے یہ دلیل، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، کربلا بہتر کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، حسین ہوگا یہ وعدہ خدا کا ہے، ذکر حسین ہوگا یہ وعدہ خدا کا ہے، یہی ہوتا ہے سرور کاربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، کے چاند شاہ کے دل بر کاربعین، لیلا کے چاند شاہ کے دلبر کاربعین، ماتم کرو کہ آج ہے اکبر کاربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، رباب زینب کبریٰ سے ہائے ہائے، بولی رباب زینب کبریٰ سے ہائے ہائے، ہوگا نہ کیا سکینہ تھا اصغر کاربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، اہل اذان خون بہا کر یہی کہا، اہل اذان خون بہا کر یہی کہا، اے یہ علی کے لال دلاور کاربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، ہوتا ہے کربلا میں بہتر کا اربعین، نے جب لکھا تو جگر ٹکڑے ہو گئے، فیضی نے جب لکھا تو جگر ٹکڑے ہو گئے، پرواں کے لال قاسم
سرکار بڑے ہوتا ہے کربلا میں بہار سرکار بڑے ہوتا ہے کربلا میں بہار سرکار بڑے سرور کے آزادہ تو کپر سال فاطمہ شبیر کے غم خواہ تو کپر سال فاطمہ سرور کے آزادہ تو کپر سال فاطمہ سرور کے آزادہ تو کپر سال فاطمہ تھا ایک سر کا 72 کے سر دیے شبیر کے انسا تو کپر سال فاطمہ سرور کے آزادہ تو کپر سال فاطمہ سرور کے آزادہ تو کپر سال فاطمہ سیدہ زینب یا سیدہ زینب یا سیدہ زینب سیدہ زینب یا سیدہ زینب سیدہ زینب یا مظلومہ زینب سیدہ زینب یا مظلومہ زینب سیدہ زینب یا غربتہ زینب سیدہ زینب یا 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 مظلومہ زینب یا سیدہ زینب یا سیدہ زینب یا سیدہ زینب یا مظلومہ زینب یا سیدہ زینب یا سیدہ زینب یا سیدہ زینب علی ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے تو بیٹا کہاں کہاں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے تو بیٹا کہاں کہاں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے تو بیٹا کہاں کہاں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے تو بیٹا کہاں کہاں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے تو بیٹا کہاں کہاں ڈھونڈے گی رن میں کیسے تجھے ماں کہاں کہاں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے تو بیٹا کہاں کہاں ٹکڑوں میں بٹ گیا ہے تو بیٹا کہاں کہاں ٹکڑوں میں
में बिसर को तू ढूंढा कहाँ कहाँ, टुकड़ों में बट गया है तू बेटा कहाँ कहाँ, टुकड़ों में बट गया है तू बेटा कहाँ कहाँ। तस्त में कभी संदूक में कभी, ऐसे में दस्त में कभी संदूक में कभी, ऐसे में दस्त में कभी संदूक में कभी, एक सर नबी के लाल का पहुंचा कहाँ कहाँ, टुकड़ों में बट गया है तू बेटा कहाँ कहाँ, टुकड़ों में बट गया है तू बेटा कहाँ कहाँ। ज़ैनब तो जाएगी सरे उरियान शाम तक, ज़ैनब तो जाएगी सरे उरियान शाम तक, ज़ैनब तो जाएगी सरे उरियान शाम तक। ज़ैनब अब बढ़ेगा तू उरिया कहाँ कहाँ, टुकड़ों में बट गया है तू बेटा कहाँ कहाँ, टुकड़ों में बट गया है तू बेटा कहाँ कहाँ। कूफियों ने करबल में बोला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा, कूफियों ने करबल में बुला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा। खत पे खत लिख मेहमा बुला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा, खूफियों ने करबल में बुला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा। खत पे खत लिख के मेहमा बुला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा। रहमना कुछ मजलूम पे खाया, देखे लगा सैयद को बुलाया, खबर में फातिमा को रुला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा। कूफियों ने करबल में बुला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा। हाय थे कैसे दुश्मन जानी, हाय थे कैसे दुश्मन जानी, लगे सितमगर नहर का पानी, लगे सितमगर ले रूबरू दशना लब के बहा करे सैयद को मारा, हाय हाय सैयद को मारा। कूफियों ने करबल में बुला करे सैयद को मारा, हाय हाय सैयद को मारा। कैसे थे वो बेदर्द मुसलमान, कैसे थे वो बेदर्द मुसलमान, घर से बुला कर शाह को मेहमान, घर से बुला कर शाह को मेहमान। दश्त गुर्बत में दिल को दुखा करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा। कूफियों ने करबल में बुला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा। प्यासे जिसका होठों पे दम था, प्यासे जिसका होठों पे दम था, इससे कैसा जुल्म सितम था, इससे कैसा जुल्म सितम था। सर्द पानी का सागर दिखा करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा। कूफियों ने करबल में बुला करे सैयद को मारा, हाय रे हाय सैयद को मारा।
بیٹلے صادق وقت بکا ہے، بیٹلے صادق وقت بکا ہے، سینے پہ شہ کے شمر چڑھا ہے، سینے پہ شہ کے شمر چڑھا ہے، کون دے خنجر گلے پہ چلا کر سید کو مارا، ہائے ہائے سید کو مارا، کوفیوں نے کربل میں بلا کر سید کو مارا، جلتا مختل نور کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، جلتا موکل نور کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، ٹوٹے ناوک جسم تمہارا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، جلتا موکل نور کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، ٹوٹے ناوک جسم تمہارا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، جلتا موکل نور کا لاشا، ہائے حسینہ، آدم آئے یوسف آئے موسیٰ آئے عیسیٰ آئے، سب نے تیرے صبر کو دیکھا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، جلتا موکل نور کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، ٹوٹے ناوک جسم تمہارا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، جلتا موکل نور کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، ٹوٹے ناوک جسم تمہارا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، بگڑی زلفے غم کے نشانی، ہائے اکبر ہائے جوانی، دل میں پرچی لال کلیجا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، جلدا مقتل نور کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، ٹوٹے ناوک جسم تمہارا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، جلدا مقتل نور کا لاشا، ہائے حسین، وہ جڑا جھولا گھر کی تباہی کا بڑا اور چھوٹا سپاہی، ننھی سی گردن پارا پارا، آئے حسینہ ہائے حسینہ، جلتا مقتل نور کا لاشا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، ٹوٹے ناوک جسم تمہارا، ہائے حسینہ ہائے حسینہ، جلتا مقتل نور کا ہائے حسینہ ہائے حسینہ، بھائی کا سینہ ٹکڑے ٹکڑے مچے سکینہ، ٹکڑے ٹکڑے خاک پہ پرچم نہر پہ لاشا، ہائے حسین
ती है भाई को बहन वावेला लुट गया जहरा का चमन वावेला ती है भाई को बहन वावेला लुट गया जहरा का चमन वावेला मारे गए तशना दहन वावेला लुट गया जहरा का चमन वावेला मारे गए तशना दहन वावेला लुट गया चमन वावेला 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 हुसैन 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 अस्सलाम अलैका या इब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न खदीजतल कुबरा, अस्सलाम अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन फ़ातिमा ज़हरा, अस्सलाम अलैका अल ख़ुसूस असाबुल फजल अब्बास व जमीअ शुहदाए करबला।